السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام عالم کے انسانوں پر ترجیح دے کر چن لیا اپنی رسالت کے کام کے لیے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس سے پہلے ہم سورہ بقرہ کا ہم نے دیکھا، اس کے بارے میں جانا۔ سورہ بقرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ قرآن کا کوہان ہے، یہ قرآن کی بلندی ہے۔ اس میں جو سب سے اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ امامت کی ذمہ داری، رسالت کی ذمہ داری آپ بنی اسرائیل کے بجائے امت مسلمہ کے سپرد کی گئی۔ تو اس سے اگلی جو صورت ہے وہ سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران کا جو موضوع ہے وہ بالکل اس سے متصل ہے سورہ بقرہ سے، کہ جو خصوصیات سورہ بقرہ کے اندر مسلمانوں میں ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی، اسی کو اس سے آگے بڑھایا گیا کہ کیسے اب تم نے جو تمہارے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس کو ادا کرنا ہے، اور اس کے لیے جو ضروری صفات ہیں وہ اپنے اندر کیسے پیدا کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہود اور عیسائیوں کو ان کے جو غلط عقائد تھے ان پر تنبیہ کی گئی، ان کو سمجھایا گیا تاکہ اگر ان میں کوئی بھلائی کا عنصر باقی ہے تو وہ اپنی اصلاح کر سکیں۔ اس کے بعد جو سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے تو اس میں 4 موضوعات ہیں۔ سب سے پہلا اس کا آغاز میں جو ہوتا ہے وہ اس سے ہوتا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد جو مدینہ کے حالات تھے، اس وقت وہاں پر کس چیز کی ضرورت تھی، یہود سے، عیسائیوں سے اور مسلمانوں سے۔ یہ آغاز میں جو ہے وہ اس بارے میں بات کی گئی۔ اس کے بعد 9 ہجری میں نجران میں عیسائی تھے، وہاں کا ایک وفد آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس میں جو کچھ ہوا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنا چاہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں بلایا۔ تو اس کے اوپر جو بھی آیات نازل ہوئیں وہ دوسرے نمبر پہ وہ آتی ہیں۔ اس میں ہوا یہ کہ دیکھیں ہم مسلمانوں کا عقیدہ کتنا سمپل ہے۔ آج دنیا میں مذہب کے اعتبار سے سب سے زیادہ عیسائی لوگ ہیں، لیکن وہ بھی ایک ذہنی الجھن کا شکار ہوئے ہیں کہ جسٹ ایک امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ہمیں بچا لیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنا کلیئر کٹ بتا دیا کہ مسلمانوں کے بچے کو معلوم ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہ اللہ وہ ہستی ہے جس نے نہ کسی کو پیدا کیا اور نہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ جبکہ یہ جو عیسائی ہیں کتنی زیادہ تعداد میں ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جو ہے وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا ہوا ہے، اور جسٹ اپنی بے بنیاد آرزوئیں لے کر بیٹھے ہیں کہ اور نعرے لگاتے ہیں کہ جیزس دا سیویئر، نعوذ باللہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیں جو ہے وہ بچا لیں گے۔ تو اس بارے میں آیات نازل ہوئیں، عیسائیوں کے جو ان کے جو عقائد تھے ان کی غلطیاں انہیں بتائی گئیں تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکیں۔ پھر اس کے بعد جو غزوہ بدر کے بعد حالات ہوئے تھے، غزوہ بدر میں جو مسلمانوں کو فتح ہوئی تو یہ جو نئی تحریک اب اٹھی تھی اس نے پورے عرب میں ہلچل مچا دی۔ اب ہر طرف سے مدینہ کو جو ہے وہ خطرات لاحق ہونا شروع ہو گئے، اور جو بھی مسلمانوں اور اہل مکہ کے خلاف جو طاقتیں تھیں عرب کے اندر، اب انہوں نے مسلمانوں کو جو مدینہ میں تھے اپنا دشمن تصور کرنا شروع کر دیا۔ اس میں سب سے آگے یہود تھے۔ یہود کے 3 قبائل مدینہ کے آس پاس آباد تھے۔ بنی قینقاع یہ مدینہ کے اندر آباد تھا، اس کے بعد بنی نذیر اور بنی قریظہ، یہ 2 مدینہ کے اطراف میں آباد تھے۔ بنی قینقاع پیشے کے اعتبار سے لوہار تھے، اور اس زمانے کا جو جدید اسلحہ تھا وہ یہ بناتے تھے، اور ان کی تعداد میں بھی یہ کافی زیادہ تھے، اور انہیں ایک اور بھی یہ تھا کہ یہ مدینہ کے اندر تھی ان کی جو رہنے کا علاقہ تھا۔ تو ایک بار ہوا ایسا کہ ایک مسلم خاتون وہاں سے بنی قینقاع کے مزار میں گئیں، اور وہاں پہ انہوں نے کچھ دودھ فروخت کیا، اور پھر جو پیسے ان سے ملے اس سے وہ ایک سونار کی دکان پہ گئیں جو کہ یہودی تھا۔ لیکن اس نے شرارت کی اور
کچھ اس طرح کیا کہ وہ جو مسلم خاتون تھیں وہ نیم برہنہ ہو گئیں وہاں پہ. کچھ مسلمان بھی وہاں پہ موجود تھے. انہوں نے جب اس کو دیکھا تو وہاں پر چھوٹا سا ایک جھگڑا ہو گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً صحابہ کرام کو لے کر وہاں پر پہنچ گئے، کیونکہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو انہوں نے تمام یہودی قبائل جو ارد گرد آباد تھے ان سے کچھ معاہدے کیے تھے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر وہاں پہنچ گئے، لیکن وہاں پر جو بنی قینقاع کے یہودی تھے ان کی تو روتی بدلی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں قریش ایسا نہ سمجھنا جنہیں تم نے بدر میں ہرا دیا ہے، تو ہم تو لڑنا بخوبی جانتے ہیں. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہودی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور مسلح ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور صحابہ کو لے کر آئے اور بنی قینقاع کا محاصرہ کر لیا. اور اس کے بعد انہیں سرنڈر ہونا پڑا اور قریب تھا کہ ان ساروں کو مار دیا جاتا، لیکن عبداللہ بن ابی جو تھا وہ بیچ میں ڈلا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے بے دخل کر دیا اور پھر یہ لوگ جا کر خیبر میں آباد ہوئے. اس کے بعد جو قریش مکہ تھے وہ جب بدر سے ہار چکے تھے بدر کے میدان میں، تو ان کا بھی بدلہ لینے کا اور اپنا انتقام کی، اور یہ ساری جو اپنی عرب کی ہوتی تھی کہ انتقام لیے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، تو اس جذبے کے ساتھ انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ اسلام کے مقابلے میں آنے کی کوشش کی. ایک لشکر تیار کیا، یہاں تک کہ اس کی تعداد جو تھی وہ 3000 جنگجوؤں تک پہنچ گئی اور وہ مدینہ کی طرف چل پڑے. یہ سن 3 ہجری کا واقعہ ہے. ادھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ پہلے مدینہ کے اندر رہ کر مدینہ کا دفاع کرنا چاہتے تھے، لیکن کچھ مسلمان نوجوان تھے جو بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، تو ان کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر گئے، ایک بار زرہ پہن لی، پھر نکلے. تو یہ مسلمان جو تھے وہ تعداد میں 1000 تھے جو تیاری کر کے نکلے. لیکن رستے میں کیا ہوا کہ 300 ان سے علیحدہ ہو گئے اور وہ عبداللہ بن ابی کی سرداری میں تھے، وہ منافقین تھے. انہوں نے یہ بہانہ لگایا کہ ہم نے مشورہ دیا تھا کہ مدینہ میں رہ کر لڑا جائے اور ہمارے مشورے پر عمل نہیں کیا گیا، اس لیے ہم جو ہے وہ علیحدہ ہوتے ہیں. تو باقی 700 لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز جو ہیں وہ مقرر کر دیے ایک درہ کے اوپر، ایک جو چھوٹی سی پہاڑی تھی احد کے میدان کے بیک سائڈ پہ. تو اس پر آخر میں سورہ جو آل عمران ہے اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے اوپر تبصرہ فرماتا ہے کہ اس غزوہ میں تمہیں شکست کیوں ہوئی. جہاں پر اس میں منافقین کا بھی کردار تھا وہاں پر ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کی بھی بہت سی کمزوریاں تھیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسے ہی تم نے جو ہے وہ دنیا کا لالچ دیکھا تو تم میں سے وہ لوگ جو دنیا کو ترجیح دیتے تھے وہ دنیا کی طرف لپک گئے، اور جو رسول نے تمہیں حکم دیا ہوا تھا اس سے تم پیچھے ہٹ گئے. تم نے کمزوری دکھائی تو اس سے کیا ہوا کہ تمہاری شکست، تمہاری جو فتح تھی وہ تمہاری شکست میں تبدیل ہو گئی. تو یہ بات جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیات جب نازل ہوئیں تو انہوں نے پڑھی تو وہ کہتے ہیں کہ میں بالکل حیران رہ گیا کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ ہم صرف 1000 تھے، یعنی 16 سال کی محنت کے بعد جو 1000 لوگ جمع ہوئے اس میں سے بھی 300 منافقین علیحدہ ہو گئے. باقی جو 700 لوگ بچے ان میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو دنیا جن کو زیادہ تھی طلب آخرت کی نسبت. تو اب ہم اپنا اندازہ لگا لیں کہ وہ جو 700 لوگ تھے جو احد کے میدان کے اندر گئے تھے ان میں سے بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو دنیا کے زیادہ طالب تھے بنسبت آخرت کے. تو ہم خود کس مقام پہ کھڑے ہیں. اس کے بعد یہ چیز بھی خیال رکھنی چاہیے کہ یہ دین ہمارے پاس کتنی محنتوں اور کتنی کوششوں سے پہنچا ہے، کتنی زیادہ قربانیاں صحابہ کرام کی اس میں شامل ہیں. اور جو 70 صحابہ کرام احد میں شہید ہوئے یہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، احد کا میدان خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ کتنی مشکلات سے صحابہ کرام نے اس دین کو جو ہے وہ پورے سسٹم پر اس وقت کے موجودہ پر غالب کیا اور پھر اس قابل بنایا کہ یہ اسلام صحیح حالت میں ہمارے تک پہنچا ہے. تو اس کے 1-2 باتیں کر کے مزید جنگ احد پر میں آج کی بات اپنی ختم کروں گا کہ بہت ہی پیارے پیارے صحابہ اور اسلام کے لیے بہت سی خدمت دینے والے صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے، جن میں سب سے معتبر جو نام ہے، سب سے جو اہمیت کا عامل ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. وہ بھی اس مارکہ میں شہید ہو گئے.
پھر اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بھیجا تھا، اور مدینہ کی جو بستیاں تھیں وہ انہی کی وجہ سے جو ہے، وہ مدینہ کی بستی کے جو لوگ تھے وہ انہی کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر جو ہے وہ الٹیمیٹلی انہوں نے ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آئے۔ مصعب بن عمیر بھی وہاں پر شہید ہوئے۔ پھر ایک اور جن کو اللہ تعالیٰ نے بھی جس واقعے کا ذکر کیا تھا وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک بیٹا اور 7 بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بیٹیوں کے پاس چھوڑ دیا اور غزوہ میں شریک ہونے سے منع کیا، تو یہ جب غزوہ میں آئے تو یہ شہید ہو گئے وہاں پہ۔ تو جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ، جو ان کے بیٹے تھے، 7 بہنوں کے بھائی تھے، انہوں نے جب اپنے والد کو دیکھا تو یہ بار بار ان کے پاس جاتے، ان کے اوپر سے چادر ہٹاتے، انہیں دیکھتے، پھر پریشانی کی حالت میں واپس آتے، پھر جاتے، پھر اپنے والد صاحب کو دیکھتے جو شہید ہوئے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیوں تم اتنے پریشان ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میری 7 بہنیں ہیں، اور احد کی جنگ میں شریک ہونے سے پہلے میرے والد صاحب ان کی ذمہ داری مجھے دے گئے ہیں۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں یہ ذمہ داری کیسے ادا کروں گا۔ تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے والد کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت عبداللہ سے روبرو ملاقات کی اور پوچھا کہ بتاؤ عبداللہ کیا چاہتے ہو؟ تو حضرت تمہارے والد نے، جو حضرت عبداللہ تھے، جواب دیا کہ اے اللہ مجھے واپس بھیج دے دنیا میں ایک بار پھر شہید ہونا چاہتا ہوں، جو عزت میں نے شہید ہو کے کمائی ہے میں ایک بار پھر کمانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ میری سنت ہے کہ زندگی میں ایک ہی بار دوں گا، کوئی اور چیز مانگنی ہے تو مانگیں۔ انہوں نے کہا اچھا پھر جو میرے پیچھے لوگ ہیں ان تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ جس رستے پر چل رہے ہیں اس رستے پر چلتے رہیں، کہ اس میں فلاح ہے اور کوئی بھی غم اور حزن جو ہے وہ اس رستے پر نہیں ہے۔ تو یہ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور انہوں نے باقی مسلمانوں کو یہ وحی دی کہ حضرت عبداللہ انہوں نے یہ بات کی ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، یا رسول اللہ، میرے دل کو سکون ہو چکا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھنے کے بعد اپنے ان لوگوں کو خوشخبری بتاتے ہیں جو ان کے پیچھے آنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد جنگ احد جب ہو چکی تو اس سے اگلے ہی دن جب کفار واپس گئے، 70 صحابہ کرام جو تھے وہ شہید ہو چکے تھے اور 70 کے قریب جو ہے زخمی بھی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ جو کفار مکہ ہیں ہم نے ان کا پیچھا کرنا ہے۔ تو تمام صحابہ کرام جو ہیں وہ تیار ہو گئے، بجائے اس کے کہ کوئی زخمی تھا، کس حالت میں بھی تھا، وہ سارے کے سارے تیار ہو گئے اور پھر ان کا پیچھا کیا گیا۔ تو یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آئی، اور اس نے پھر خاص طور پر سورہ آل عمران کے آخر میں اس چیز کا ذکر کیا۔ تو یہ کچھ سورہ آل عمران کا خلاصہ تھا جو آج میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ بھی ہمیں اس دین کے لیے اپنی راہ میں قبول فرما لے، اور جو شہداء ہوئے ہیں احد کے، ان کا اجر جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر دے، اور جو یہ شہداء ہوتے ہیں ان کا ایک علیحدہ سے اسٹیٹس ہے اسلام کے اندر، اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی منکر نکیر ان سے آگے سوال نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنے راستے میں قبول فرمائے۔ اللہم احیینی سعیدا وامتنی شہیدا، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔